زہرا بچے ہمائم انس یونس آپ کو اسکرین یس میم اب شیئر ہو رہی ہے میم اسکرین اب نظر آ رہی ہے میم. جی میم. یونس کا جوائن شاید نہیں ہو رہا. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف ٹرانسفر آف ٹریننگ. It is commonly believed that training is one subject is transferred to another subject. If we study mathematics, the logical reasoning developing in solving complex mathematical problems is so developed that is utilized in another situation. It is again generally said that the study of science develops scientific spirit. The teaching of a grammar develops discipline of mind. Music develops aesthetic sense, and cricket develops sportsmanship in every walk of life. All these common beliefs are subject of scientific discussion. In case these beliefs are not common or not correct, many of our educational practices are sound, then we say that the transfer of training takes place from one subject to another. Thus, if the training is one act is transferred to another, we say transfer has taken place. Simple thing is, جب ہم کہتے ہیں ٹریننگ، اب ٹریننگ ہمارا کیا ہے؟ ایک چیز ہے جو جنریشن ٹو جنریشن پاس ہو رہی ہے، جو کلٹ ٹو کلٹ پاس ہو رہی ہے، ایک چیز ہے جو کہ فیملی ٹو فیملی پاس ہو رہی ہے. اگر ہم اس چیز کو یا اس نارم کو ٹریننگ کہیں، سوشیالوجی میں ہم نے اس کو کہا سوشل نارم. سوشل نارم میں پھر ہماری فیملی نارمز آ جاتے ہیں. وہ چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے نا جینیٹیکلی، یا جینیٹیکل نہیں ہے تو اپنے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ پھر اپنے کو سکھائیں گے. ایک کنٹینیو پروسیس ہے. سو جیسے یہاں پہ بات کی ہے ہم نے میتھمیٹکس کی. اب میتھس جو ہے ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تھیورمس آپ نے 9-10 میں اپنے پیپر میں دیے ہیں نا، تو وہ تھیورم ہم کہتے ہیں کیا وہ ہماری ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ اس کا تو ہمارے ساتھ کام ہی نہیں. جیسے اسٹیٹس ہے، تو کیا اسٹیٹس ہم روٹین لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو بیسک چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا، روٹی کپڑا اور مکان. میزلو کی ہائرارکی کے ہم فرسٹ لیول پہ ہیں. تو اب اس فرسٹ لیول سے ہم نہیں نکلے. اب یہ جو میتھمیٹکس ہے یا یہ جو آپ کا اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹس ہے یا یہ جو آپ کا ڈفرینٹ جو نالجز ہیں یا ڈفرینٹ جو سبجیکٹس ہیں، یہ ہماری ساری روٹین لائف میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن بیسک چیز کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب آج کل کیا ہو گیا، آج کل ہم لمیٹڈ ہو گئے ہیں. اگر کوئی سائیکالوجی پڑھ رہا ہے تو اس کو انگلش کا نہیں پتا، انگلش ان سینس کی لٹریچر کا نہیں پتا نا. اگر کوئی جو ہے انگلش پڑھ رہا ہے تو اس کو بیسک سائنس کا نہیں پتا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم ایک ہی فیلڈ تک لمیٹڈ ہو گئے. پہلے جو تھی نا وہ درسگاہیں ہوتی تھیں یا خانقاہیں ہم جس کو کہتے ہیں، یا اس کو انگلش میں ہم انسٹیٹیوشن کہہ کے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے یہ چیزیں ہوتی تھی. اب وہی ایک ہی بندہ ہوتا تھا، وہ اسٹرانومر بھی تھا، وہ میتھمیٹیشین بھی تھا، وہ اسٹیٹس میں بھی جو ہے اس کے سکلز تھے، وہ سائیکالوجی میں بھی سکلز رکھتا تھا، وہ فلاسفی میں بھی سکلز رکھتا تھا، وہ جیک آف آل تھا. لیکن اب کیا ہے، اب ہم لمیٹڈ ہو گئے ہیں، ایک ہی کرائٹیریا تک پہنچ گئے ہیں. کیونکہ ایک تو فلو آف نالج بہت زیادہ ہو گیا ہے، ساتھ میں ہمارا جو مین فوکس ہے وہ لرننگ نہیں ہے، وہ جسٹ ہمارا کیا ہے، ٹو مینٹین اے اسٹیٹس. اب مینٹین اے اسٹیٹس کے لیے مجھے ڈگری کی ضرورت ہے. یار ثنا نے پڑھا ہے، زہرا نے پڑھا ہے. اب یہ نہیں بندہ پوچھتا یار ثنا نے کیا پڑھا ہے، زہرا نے کیا پڑھا ہے، ہمائم نے کیا پڑھا ہے، انس نے کیا پڑھا ہے، یونس نے کیا پڑھا ہے. نہیں، یہ نہیں پوچھیں گے. لیکن ہم نے بتا دیا دیٹ وی آر پی ایچ ڈی اسکالرس. ارے بھائی پی ایچ ڈی اسکالرس ہو تو کیا، آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا جو ایتھکس ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے، وہی شو کرتا ہے کہ آپ جو ہے جو پڑھ رہے ہیں کیا آپ اس کے کیپیبل ہیں. میوزک کا ہم کہتے ہیں میوزک ڈیولپس ایستھیٹک سینسز. لائک کامنلی اردو کا جو ہے پروورب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے. سنا ہے؟ نو میم. اچھا نہیں سنا. نو میم. میں اس کو ایلیبریٹ کرتی ہوں. ایک بندہ ہے کرکٹ کھیلتا ہے تو آپ کا ڈائریکٹ جو ہے وہ اسپورٹس کی طرف ہی آپ کا جو ہے فوکس جائے گا نا. اگر وہ فٹ بال کھیلتا ہے، اگر وہ رگبی کھیلتا ہے، وہ جو بھی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے،
یا ایون کہ گلی محلوں میں کھیلتا ہے، تو وہ بھی تو کھیل ہے نا، وہ بھی تو اپنے لیول کا ایک اسپورٹس مین ہے نا. جیسے میں اور آپ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ ہماری اپنی تھیری ہے، لیکن اس تھیری کے لیے ہم نے جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے ریسرچز نہیں کی، اس کی ریسرچز ان سینس کہ ہم نے اس کی پبلیکیشن نہیں کی. روٹین پہ آپ بھی تھیریز اپنی بنا رہے ہیں، میں بھی اپنی بنا رہی ہوں. یہ جو ہم بول رہے ہیں، یہ ہماری، یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جو ہماری فینومینا ہے، یہ ہماری ایک تھیری ہے نا. اب جب ہم یس پراپر میم. وے کی طرف آتے ہیں، پراپرلی جب ہم اس کو پراپرلی وہ کرتے ہیں کہ یار یہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس تھے اور ثنا نے جو ایک تھیری بنائی ہے کیا وہ اپلیکیبل ہے، تو اس اپلیکیبل کے لیے ہم نے ایک وے لینا ہے، اس کو پبلش کرنا ہے، اس کا ہم نے پروز اینڈ کونس چیک کرنے ہیں. کلیئر؟ تو یہ ہماری تھیری تب اپلیکیبل ہوگی. لیکن ابھی کی جو ہماری تھیری ہے یہ ہمارے سمجھنے کی ہے، لیکن تھیری تو ہم بنا رہے ہیں نا، چیز وہی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم نے اس کو مولڈ کر دیا ہے. سو اب اگر اس کو ہم میوزک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اب آپ کا گرامر ہو گیا، تو وہ گرامر آپ کا تھرو آؤٹ لائف کام آتا ہے. صرف آپ کی چائنیز ایک ایسی لینگویج ہے جس میں پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. جیسے ابھی ہمارا ہے نا آنے والا کل یا گزرا ہوا کل، پرسوں ترسوں آج فلانا ڈنگانا، آؤں گا جاؤں گا کروں گا کھاؤں گا، گیا تھا گئی تھی، ٹینسز آ گئے نا ہمارے. لیکن چائنیز میں جو ہے، چائنیز لینگویج میں ٹینسز نہیں ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. پتہ نہیں وہ لوگ کیسے سمجھتے ہیں. خیر بہرحال میوزک کے لیے ہے کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے، آپ کو جو ہے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اسٹرانگ بناتی ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اب یہاں پہ جو ہے موسیقی روح کی غذا ہے. روح کا مطلب ہے آپ کا نفس، مطلب ہے آپ جو ہے اٹرنل پیس میں چلے جاتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ گانا بجانا، میوزک ویوزک سننا دس از حرام، دس از پروہیبٹڈ ان اسلام. پھر اگر جو چیزیں پروہیبٹڈ ہے اسلام میں، تو پھر وہ کیسے ہمیں سودنگ پرووائڈ کر سکتی ہیں، جبکہ یہ چیز جو ہے اسلام کے جو پرنسپلز یا رولز ہے اس کے اگینسٹ جا رہی ہے کہ یار موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. کبھی آپ ڈپریسڈ ہو نا، تو ڈپریشن کے لیے کیا کہ آپ کچھ اچھا سا کھائیں، آپ پریشان ہیں، آپ خفا ہیں، آپ لیتھارجک فیل کریں، کچھ اچھا سا کھائیں، یا اگر اچھا سا نہیں گا دیں کوئی اچھا سا سانگ لگا دیں، آپ بیٹر فیل کریں گے. یہ جو ہے یہ کامن جو ہے ٹیکنیکس ہماری ہوتی ہیں. لیکن اسلام کہتے ہیں نہیں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. آپ لوگ بلیو کرتے ہیں اس پہ؟ مطلب ریلیجس ڈفرینٹ ویو سے دیکھ رہے ہو، ہمارے سائیکل بھی ڈفرینٹ ویو سے. تو اوکے گڈ. انس نے کہا کہ ریلیجن جو ہے وہ ڈفرینٹ ویو سے دیکھتی ہے اور سائیکالوجی ہے اس کو ڈفرینٹ وے سے پرسیو کر رہی ہے. جی زہرا یونس سمائم. میم مجھے آپ کی کوشچن کی سمجھ نہیں آئی ہے، آواز میرا خیال ہے بہت دھیمی دھیمی آ رہی ہے مجھے. میرا خیال ہے میرے فون میں مسئلہ ہے. دوبارہ کوشچن اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکیں میم پلیز. اوکے آئی ایم سیئنگ دیٹ یہاں پہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے، اس کو ہم ایلیبریٹ کر رہے ہیں. میوزک ڈیولپس ایستھیٹک سینسز. ہم نے اس کو کنیکٹ کیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے جو آپ کو سودنگ یا کامنس پرووائڈ کرتی ہے. ساتھ میں اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار موسیقی جو ہے، گانا بجانا جو ہے وہ سننا حرام ہے، گناہ ہے، پروہیبٹڈ ہے. سو آپ ایگری کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ میم جو میم وہ سنگنگ جو مطلب انسان کے اندر ایک وہ پیدا کرے کہ مطلب ایک کشش سی، مطلب ایک یا پھر ایک انسان کے اندر ایک اٹریکشن ٹورڈ سم تھنگ، یا کچھ کرنے کے لیے کچھ فیلنگ ایکسائٹ کرے، جی تو میم اس کے لیے تو مطلب اس کو تو اس کے لیے وہ پروہیبٹ کیا حرام گیا ہے. ہوتا ہے. یس میم. وہ پروہیبٹڈ غذا ہے. اور حرام میں مطلب میں فرق ہوتا ہے نا. ہاں کیسے انس سمجھ گئے آپ کی بات کو؟ غذا اور حرام میں فرق ہوتا ہے. مطلب
اگر ریلیجس یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ غذا ہے، حرام ہے لیکن غذا کا مطلب یہ I think میم گڈ گڈ. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ حرام ہے، غذا ہے لیکن غلط غذا ہے. اگر نعت ہم سنتے ہیں تو وہ صحیح غذا ہے، یا ہم سنتے ہیں تلاوت تو صحیح غذا ہے. اسلام اس کے بارے میں سمجھ کر رہے لیکن نعت میں دیکھیں نا، اب تو نعت میں بھی ڈنگا ڈنگ میوزک بجتا ہے. میم میم پھر میرا کورس خیال کہتا ہے یہ انس کی بات کو میں آگے لے کے ساتھ چلوں گا کہ میم غذا تک ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جیسے کہ میم اب دیکھیں ہم کھانا تو ہم کھا سکتے ہیں لیکن اس کھانے پہ کچھ چیزیں ہم پہ حلال ہیں، کچھ چیزیں ہم پہ حرام ہیں. تو میم اس طرح یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب موسیقی جو مطلب ہمیں ایک عجیب اس پہ وہ کرے، مطلب اٹریکٹ کرے یا کچھ فیل اس طرح کی فیلنگ لائے، تو وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے. اور جس طرح ہمارے لیے ہماری ریلیجیس جیسے اوکے انس نے کہا نعت ہے، حمد ہے، یہ چیزیں مطلب اس طرح حلال. اوکے. لیکن میم اس میں اس طرح موسیقی تو نہیں ہوتی نا میم کہ جیسے مطلب وہ پیچھے گٹار یا پیچھے راک وغیرہ، راک میوزک تو اس طرح نہیں ہوتا نا میم. اوکے چلیے میں اس کو میرے خیال سے میں اپنا پرسپیکٹیو بتا رہی ہوں. اب آپ بالکل سوچنا، میم. آپ کا کام ہے، آپ نے فردر اس کو جو ہے ایلیبریٹ کرنا ہے، اس کو سرف کرنا ہے، سرچ کرنا ہے. میرے اکارڈنگ موسیقی جو ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. دس از رائٹ. لیکن وہ موسیقی، وہ میوزک ایک ہمارا ہوتا ہے نا صوفی میوزک. صوفی میوزک جو ہے وہ آپ کو کسی اور ہی دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام انوائرمنٹ کی ضرورت ہوگی نا، کہ آپ ایک پرسکون جگہ پہ بیٹھیں، اس کو سنیں اور اس کو فیل کریں. اب وہ روح کی غذا جو ہے وہ ہمارا سائیکولوجیکل فینومینا ہے. یہاں پہ روح کی غذا از ناٹ اور نفس، از ناٹ اور روح، از ناٹ اسپرچل انٹائٹی، دس از آور سائیکولوجیکل انٹائٹی. ہم سائیکولوجیکلی ریلیف پاتے ہیں، روحانی ریلیف ہم نہیں پاتے. لیکن وہ جو پروورب ہے نا، اگر ہم اس کو ایلیبریٹ کریں، کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جس کی تشریح اور تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں تبھی ہم اس کا ایکچوئل کنٹینٹ پتہ چلتا ہے. تو اس طرح موسیقی جو روح کی غذا ہے، اگر ہم اس کو ان ڈیپتھ میں دیکھیں نا تو یہ ہمارا سائیکولوجیکل پیس ہے. وہ میوزک حرام ہے بچے جس میں شرک ہو. جیسے آج کل کا جو ایک فیمس سانگ ہے نا کہ وہ قتل بازار میں ہو گیا لیکن پھر بھی تو میرا قاتل نہیں، اور میرے لیے تو خدا بھی تھا جھوٹا اور میں نے تجھے سچ مان لیا. اب اس طرح کا جو میوزک ہے نا جس میں وہ شرک والا فینومینا ہے، ایک تو یہ پوئٹری، یہ میوزک حرام ہو گیا. دوسرا وہ میوزک جو ہم میں ڈیزائرز لائے. ڈیزائر کیا کہ ہم میں جو ہے فزیکل ڈیزائر آئے، سیکشل ڈیزائر آئے، یا مسٹربیشن کی کیپیسٹی آئے کہ ہم اپنا ہارمونل ڈسچارج خود کریں. تو یہ وہ والی میوزک حرام ہے. لیکن وہ میوزک جو آپ کو سکون دے، جو آپ کو پیس پرووائڈ کرے، جو آپ کو سائیکولوجیکلی جو ہے ڈپریشن، انزائٹی سے جو ہے باہر نکالے، تو وہ میوزک جو ہے دس از ناٹ فاربیڈن. میم آپ کی بات کو میں اس میں لے کے چلوں میم کہ آپ کی بات میں اس طرح کروں گا کہ وہی کہتے ہیں نا کہ جو ہے الکوہل ہم پہ مذہبی اس سے حرام ہے، لیکن الکوہل ہم پہ تو مطلب اس طرح اس میں تھوڑی بہت حلال اس طرح کہ جب ہم ان کو دوائیوں میں یوز کرتے ہیں تو اس کیس میں تو وہ ہم پر تھوڑی بہت مطلب جو دوائیوں میں بھی اب جو الکوہل استعمال ہوتا ہے مطلب 0.1% کا استعمال ہوتا ہے تو وہ تو حلال تو ہے نا اس کیس میں، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہماری بیماری کا علاج فی الحال ہو رہا ہے. بالکل. تو وہ ہم جو ہے وہ نیگیٹو تو میں آپ پرسپیکٹو کی سے مطلب تو بالکل تھینک یو، وہ ہم نیگیٹو پرسپیکٹو سے تو وہ چیز نہیں لے رہے نا، وہ ہم یس اپنی میم ہیلنگ کے لیے لے رہے ہیں. بالکل میم. یہ میں کہہ رہا ہوں نا میم کہ مطلب ہم نے یہ جو آپ نے جو بات کی کہ جو سانگ کچھ جو سانگ مطلب جو ہمیں موٹیویٹ کرے اچھی چیز کے لیے تو وہ مطلب غذا ہے، اور وہ چیز جس میں مطلب وہ شرک ہو وہ حرام ہے ہم پر. بالکل حرام ہے ہم پر. تو یہ آپ کا جو ہے یہ ٹرانسفر آف ٹریننگ یا ٹرانسفر آف لرننگ ہے نا، یہ ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میں نے سنا، میں نے پڑھا، میں نے اپنی فیملی میں دیکھا، میں نے اپنے بڑوں سے دیکھا، میں نے اپنی ٹیچر سے سنا، پھر میں نے اپنی ایلیبریشن کی، پھر میں نے اپنا تھوڑا سا سرچ کیا. ناؤ آئی ایم پوزیشن کہ میں یہ چیز جو ہے میں آپ کو کنوے کروں. انشاءاللہ کل کو آپ اس پوزیشن میں ہوگے کہ کل آپ یہ چیزیں اپنے پرسپیکٹیو سے، اپنی ایڈیشن سے، پروز اینڈ کونس کے ساتھ پھر سے دوبارہ سے ریپرزینٹ کریں. تو یہ ہماری کیا ہو گئی، یہ ہماری ٹرانسفر آف ٹریننگ ہو گئی. کلیئر؟ یس میم. جی
जी मैम। साइड बाय साइड मैं एक दो इंसिडेंट भी अगर इसमें एडजस्टमेंट हुई तो नरेट करूंगी. क्रो एंड प्रो की क्या डेफिनेशन है? द कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स or working of knowledge or of skills from one learning area to another usually is referred to as transfer of training. Again, प्रो एंड क्रो ने जो कहा वो हमने अभी इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया ना कि हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी थी, जो हमने फील किया, या जितना हमारा नॉलेज था, वो हमारी लर्निंग थी. अब वो लर्निंग जो है मैंने आपके साथ शेयर की, आपने मेरे साथ शेयर की, वो आपका और मेरा शेयर करना हमने एक थ्योरी बना दी. हम टू सम एक्सटेंट इस पे एग्री हो गए कि यार दिस इज ओके, दिस माइट बी हैपन. अब ये हमारा शेयर करना, ये हमारी खुद की जो लर्निंग है, हमने इसको कंबाइन किया, हमने इस पे डिबेट की, हमने इसका एक फाइनल कंक्लूजन निकाल दिया. दिस इज व्हाट वी कॉल अ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग. गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. जी मैम। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. स्किनर ने क्या कहा? Transfer of training is concerned with the question of whether or not the learning of a material A, say mathematics, is hinders or doesn't affect the subsequent learning of material B, say physics or chemistry. अब material A और material B, यहाँ पे मैथमेटिक्स आपका क्या है? मैथमेटिक्स आपका प्योर कॉग्निशन है. फिजिक्स आपका क्या है? फिजिक्स आपका ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं. मैथ्स जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है. लाइक अगर आप कहें ना कि अल्फा है या बीटा है, तो अल्फा बीटा को आप नहीं देख सकते. लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो आपके केमिकल्स हैं, या आपके जो फार्मूलाज हैं, या आपकी लॉ ऑफ ग्रेविटी है, फिजिक्स का लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं. लॉ ऑफ ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? यस या मैम, भूल गए हैं? 9.8. यस बिल्कुल, मैम. यस मैम. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. अब लॉ ऑफ ग्रेविटी हम कैसे देख सकते हैं कि चीज ऊपर से नीचे गिराए ना, वो किस स्पीड से आती है? ये स्पीड जो है ऊपर से नीचे गिराने वाला स्पीड जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है हमारा. केमिस्ट्री के अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपके पास बीकर अवेलेबल होता है, आपके पास वो केमिकल अवेलेबल होते हैं, वो जितना भी आपको जो सी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं. लेकिन मैथमेटिक्स के लिए ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है. मैथमेटिक्स आपको हवाई चीज़ें बताता है. लाइक आप समझ लेना कि ये आपका मैजिक है. अगर मैं इसको रिलेट करूँ ना बाइबलोन के साथ, एक कौम थी ना जो बड़ी इंटेलिजेंट थी, और उसके बच्चे बच्चे को ये सारे हिसाब किताब आते थे. तो फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को नाफरमानी की वजह से जो है उस पर अजाब भेज दिया. वहाँ एक फेमस जो है हिस्ट्री का फेमस जो उनका एक इंसिडेंट है कि एक बार हज़रत जिब्राइल अमीन जो है वो आसमान से ज़मीन पर आए, और एक बच्चा बैठा हुआ था खेतों में जो है वो खेल रहा था. उसको कहा कि और वो जो थे फ़कीर की शक्ल में थे, वो बच्चे को कहा कि यार जिब्राइल अमीन कहाँ होंगे? तो उसने कहा अच्छा मैं देखता हूँ. तो वो उसने हिसाब लगाया कि नहीं, 7वें आसमान पे भी नहीं है, 6ठे पे भी नहीं है, 5वें, चौथे और तीसरे दूसरे पहले पे भी नहीं है, ज़मीन पे हिसाब होगा. तो उसने कहा तुम ही जिब्राइल अमीन हो. अब वो एक बच्चा है, अब वो इतना हिसाब लगा सकता है, उसके पास इतना. अब ये जो है हिसाब है ना, अगर हम इसको कहें ना इल्म जाफ़र, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जो नॉलेज है, इसको हम कहते हैं इल्म जाफ़र. तो इल्म जाफ़र क्या है? ये सारा मैथमेटिक्स ही है. अब वो मैथमेटिक्स आपको फ्यूचर प्रोफेसी करके बताता है, वो मैथमेटिक्स आपको आपका पास्ट बताता है, वो मैथमेटिक्स आपको आपके प्रोस एंड कॉन्स बताता है. लेकिन अब इन चीज़ों को देखें ना, बताने की और इसको इम्प्लीमेंट करने में दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है. So Skinner ने कहा कि transfer of training is concerned with the question of whether or not the learning of a material A, mathematics, is hindered or doesn't affect the subsequent learning of material B, like physics or chemistry. Clear? यस मैम. यस मैम. जी Okay जी. Third जो इसकी explanation है, definition है, Sorensen, a person learns through transfer to the extent that the abilities acquired in one situation helps in another. अब एबिलिटीज और कैपेबिलिटी हमारी क्या है? हमारी कॉग्निशन है. अब हमारी लर्निंग क्या है? जैसे टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, कुछ मैं आपसे सीख रही हूँ, कुछ आप मुझसे सीख रहे हैं ना. अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारा आप ही मुझसे सीख रहे हैं.
میں بھی سائڈ بائی سائڈ میری بھی لرننگ ہو رہی ہے. آپ اپنے فینومینا ڈسکس کرتے ہیں, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, یہ میری لرننگ میں میرے لیے ہیلپ فل ہے. ساتھ میں کیا ہے, جب میں آپ کو پڑھاتی ہوں تو میرا جو نالج ہے یا میری جو لرننگ ہے وہ بھی سائڈ بائی سائڈ انہینس ہو رہی ہے نا. اب ایبیلٹیز اور کیپیبلٹیز کیا ہے, جتنا میں مائنڈ کو زیادہ یوز کرتی جاؤں گی تو میری کوگنیٹو ایبیلٹیز انہینس ہوتی جائے گی. لیکن لیکچر ہے, میں نے نہیں پریپیئر کیا, کلاس ہے, آپ لوگ نہیں پریپیئر ہو کے آئے, تو یہاں پہ ہماری کوگنیشن سٹاپ ہو جاتی ہے. جو ہمارا بیسک پرپز ہوتا ہے نا یونیورسٹی آنے کا, آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کا رول کیا ہے, ٹو ورک ہارڈ. میرا اسٹیٹس کیا ہے, میں ٹیچر ہوں, میرا رول کیا ہے, ٹو پٹ مائی اٹ موسٹ ایفرٹ, میں اپنا فل ایفرٹ پٹ کروں آپ کی موریلٹی کو ریز کرنے میں, آپ کے سیلف اسٹیم کو ریز کرنے میں, آپ کو ایک آتھینٹک لیکچر ڈیلیوری پرووائڈ کرنے میں. اب یہ میرے سارے اسٹیٹس آ گئے. لیکن جب ہم یونیورسٹی آتے ہیں, آپ نے بھی وہ اپنے اسٹیٹس کے اکارڈنگ اپنا رول اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کی, میں نے بھی اپنے اسٹیٹس کے اکارڈنگ اپنا رول اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کی, تو پھر تو یہاں پہ ہمارے ایبلٹیز اور کیپیبلٹی پہ کویشچن مارک بن گیا نا. تو لرننگ ہماری تبھی پاسبل ہے جب اس میں ہمارا ٹرانسفر ہو. ٹرانسفر کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے سیکھیں, میں آپ سے سیکھوں. ڈیلی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. کبھی کبھی ہم اپنے یس میم. بڑوں سے سنتے ہیں کہ زمانہ ہمیں سکھاتا ہے, بہت کچھ سکھا جاتا ہے. وہ زمانہ بالکل میم. کون ہے؟ وہ زمانہ ہماری سوسائٹی ہے. وہ سوسائٹی ہمارا کون ہے, جس کو ہم سائیکالوجی میں اپنا انوائرمنٹ یا سراؤنڈنگ کہتے ہیں. تو یہ سکھانا, سیکھنا, ٹرانسفر آف لرننگ اور ٹرانسفر آف ٹریننگ ہوگی نا ہماری. بالکل میم. اینی کویشچن؟ نو میم. No, ma'am. Okay, WB Collinsink. Transfer is the application of carry over the knowledge, skills, habits, attitudes, or other responses from the situation in which they are initially acquired to some other situation. Initially required میں کیا ہے, ایک جب ہم انٹینسٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم کانسیکوینسز کی بات کرتے ہیں, جب ہم اماؤنٹ کی بات کرتے ہیں. لیٹ سپوز ابھی آپ, جب ہم لیکچر ڈیلیوری کرتے ہیں تو اب 1.5 گھنٹے کا جو ہمارا لیکچر ہے, ہم نے اس میں ڈفرینٹ سٹیپس رکھے ہیں کہ ہم نے بیک گراؤنڈ نالج کو کتنا ٹائم دینا ہے, ہم نے کلاس ڈیبیٹ جو سائڈ بائی سائڈ کرنی ہے, ہم نے نالج کو جو ہے آپ کے لیکچر کو ڈفرینٹ کنٹینٹ کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے, یہ ساری ہماری ڈویژن ہو گئی. اب اس ڈویژن کے بیسس پہ میرا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے, تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں 10 منٹ زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں. لیکن وہ 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں آپ کو 2.5 گھنٹے بتا کے رکھوں, تو آپ لیتارجک فیل کریں گے, آپ انیزی فیل کریں گے, آپ کا جو ہے انتھوزیزم لیول, آپ کا انرجی لیول بالکل ڈاؤن ہو جائے گا. یار اب 1.5 گھنٹے کی جگہ 2.5 گھنٹے کون سن سکتا ہے. اب یہاں پہ میری اور آپ کی لرننگ نہیں ہو رہی, یہاں پہ صرف میں بول رہی ہوں. اب میرا بولنا, میں اپنا ایفرٹ پوٹ کر, لیکن سائڈ بائی سائڈ جب آپ کا رسپانس نہیں آتا تو میرا جو ریدم ہے وہ بھی تو لوور ڈاؤن ہو جاتا ہے نا. لیکن سائڈ بائی سائڈ جب آپ رسپانس دیتے ہیں, آپ کویشچن پوز کرتے ہیں, یہ ایسا ہے, یہ کیسا ہے, یہ کیوں ہے, تو میرا جو مائنڈ ہے وہ ایکٹیولی جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے. اب میری سچویشن, میں نے ڈیلیوری دینی ہے لیکچر کی, آپ کی سچویشن, آپ نے اس لیکچر ڈیلیوری کو پک کرنا ہے, ان فردر آپ نے ایگزام میں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. کلیئر؟ Okay, Yes, Peter, ma'am. sir. Yes ma'am. Transfer is Yes ma'am. generalization No ma'am. for it is extension of ideas to a new field. اب آئیڈیاز ہے نا, ہم اپنی جب ایک تھیوری بنا دی, آپ نے اور میں نے ڈسکس کیا, آپ نے اور ہم سب نے ڈسکس کیا, تو وہ ہمارا ایک نیو نالج ہو گیا. نیو نالج ہمارا ایک نیو آئیڈیا ہو گیا, وہ ہمارے آئیڈیا سے ایمرج ہو گیا نا, ہماری خود کی تھیوری. جیسے پرابلم سالونگ کے لیے ہم نے ڈفرینٹ اسٹیپس پڑھے تھے نا. انیشیل کیا تھا, ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم, to recall the previous observation, to make a strategy. لرننگ میں بھی جو ہے ہم یہی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کیا, کون سا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ریکال دا پریویس, پہلے لوگوں نے کیا کہا, فلانے نے کیا کہا, ہمارا خود کا اوپینین کیا ہے, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی ہماری کس بیس پہ ہے, ہمارے آئیڈیاز کے بیسس پہ ہے.
آئیڈیاز ہمیں کنہوں نے پرووائڈ کیے؟ ہمیں ہماری سوسائٹی نے، ہمارے انوائرمنٹ نے، ہماری سراؤنڈنگ نے ہی پرووائڈ کیے. کلیئر؟ یس میم. یس میم. جی میم. اس میرے خیال سے 5 ڈیفینیشن جو ہے وہ کافی ہیں. Types of transfer on the basis of magnitude or quality. It is of 3 types: positive, zero, and negative. Positive transfer, in this case, the past learning of one subject or activity facilitates the learning of another subject or activity. Past learning ہماری کیا تھی، اس پہ ہم نے ڈیبیٹ کیا نا. A sportsman playing football plays volleyball as nicely. A bus driver can drink a truck also equally efficiently. Drive a truck also equally efficiently. اب اسپورٹس مین ہے، جیسے چھوڑ دیں یہ باہر کے، اپنے نیبرہڈ میں دیکھیں گلی کے جو بچے ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ کرکٹ بھی کھیلیں گے، وہ جو ہے گلی ڈنڈا بھی کھیلیں گے، وہ کبھی کبھی فٹ بال بھی کھیلیں گے، وہ جو ہے وہ جو ہمارے وہ بھاگنے دوڑنے والے گیم ہوتے ہیں، وہ جو ہم کیا وہ پیسز رکھ لیتے ہیں، پھر بال سے مارتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو وہ بال وہ کرتے ہیں. تو اس طرح کے ڈفرینٹ گیم جو ہے، اب یہ سارے ڈفرینٹ جو گیمز ہیں، اب جو بندہ اتنے ڈفرینٹ گیمز کھیلتا ہے یا ایک ہی گیم پہ ریلائی کرتا ہے، وہ ملٹیپل کرائٹیریا کو کور کر رہا ہے، تو ہم نے اس کو نیم دیا اسپورٹس مین. ایک ہی بندہ، وہ شاید اسٹوڈنٹ بھی ہو، وہ شاید جو ہے جاب بھی کرتا ہو، وہ کسی کا بھائی بھی ہوگا، وہ کسی کا کزن بھی ہوگا، وہ کسی کا ہسبینڈ بھی ہوگا، وہ کسی کا فادر بھی ہو سکتا ہے. وہ ایٹ اے ٹائم ملٹیپل کرائٹیریا میں خود کو ایڈجسٹ کر رہا ہے نا. تو پازیٹیو ٹرانسفر میں کیا ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم جو ہے ملٹیپل چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان اے گڈ وے. کلیئر؟ یس میم. یس میم. اب اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے، لیٹ سپوز، میں ہیوی وہیکل کی بات نہیں کرتی، بس اور ٹرک کی میں بات نہیں کری، کیونکہ ان کا جو ہے وہ گیئر ویئر اور ان کے جو ہے وہ کافی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن آپ کو اگر ڈرائیو کرنا آتا ہے، گاڑی چلانا، اگر آپ کو مینول آتا ہے، مینول، تو آپ آٹومیٹک جو ہے وہ گاڑی خود چلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو آٹومیٹک آتا ہے تو آپ مینول نہیں چلا سکتے. مینول میں آپ نے بار بار وہ گیئر بدلنا ہوتا ہے نا، لیکن آٹومیٹک میں جی یس میم. میم. آپ کا خود ہو جاتا ہے، آپ کو ضرورت نہیں. بس آپ نے کیا، آپ نے 2 سائڈ کے مرر اور ایک فرنٹ کے مرر پہ فوکس کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ مینٹین رہے. لیکن جب ہم نے مینول سیکھ لیا تو پھر آٹومیٹک کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے آٹومیٹک سیکھ لیا تو مینول کا مسئلہ ہے. جیسے میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ پڑھے نہیں، آپ رٹے نہیں، آپ سیکھیں. اگر سیکھنا ہو گیا تو آپ کی جو ہے پڑھائی ہوگی. لیکن اگر آپ کی پڑھائی ہو گئی تو آپ کا سیکھنا نہیں ہوتا. پہلے آپ نے سیکھنا ہے. اب سیکھنے کے لیے ہم نے کیا اپنا کوگنیشن یوز کیا، ہم نے فاؤنڈیشن کو سیٹ کرنا ہے. لیکن فاؤنڈیشن نہیں ہے. ایک بلڈنگ بن رہی ہے جس کی جو بنیاد ہے، جس کا جو بیس ہے وہ کچا ہے، اس میں کنکریٹ نہیں ڈالا، اس میں آئرن اور اسٹیل یوز نہیں کیا، اس میں سیمنٹ یوز نہیں کیا، وہ سارا ریت پہ ہے، اور آپ نے 3-4 منزل کی اس پہ بلڈنگ بنا دی، تو وہ بلڈنگ کتنا ٹائم کھڑی رہے گی؟ کبھی نہ کبھی 1.5 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال کے اندر تو وہ گرے گی نا. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل ہے، اگر وہ جو ہے جس کی بنیادیں کچی ہوں اور ساتھ میں وہ ڈگری پہ ڈگری لیتا جائے گا، تو کب تک وہ ڈگری اس کے کام آئے گی؟ اس کی ڈگری کوئی کام نہیں میم آئے گی. مشکل ہے کسی کام بھی آئے. بالکل. صرف ایک فائل بنانا تو ہمارا ایم نہیں ہے. اب میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اینڈ شی ٹولڈ می، میں نے کہا کیا بنیں گی آپ؟ تھوڑا سا وہ ڈپریسڈ رہتی ہیں تو آتی ہے کاؤنسلنگ کے لیے. اس نے کہا کہ میں اچھا انسان بننا چاہتی ہوں. میں نے کہا یہ تو سب سے بڑی اچھی بات ہے. پھر اپنے فادر کا ڈسکس کیا کہ فیملی والے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور میرے فادر پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے اپنے لیے کرائٹیریا رکھا کہ میں پہلے اچھا انسان بننا چاہتی ہوں.
جب آپ کے فادر اچھے انسان بن گئے ہیں تو پھر آپ کو ان سے پرابلم کیوں ہے؟ ہم اپنے لیے کچھ اور سلیکٹ کرتے ہیں، اگلے کے لیے ہم کچھ اور سلیکٹ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایٹ اے ٹائم ویجیلنٹلی سوچنا ہوتا ہے، ہم نے پریکٹیکلی چیزوں کو گریب کرنا ہوتا ہے. سو اچھا انسان بننا، اچھے انسان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ وہ ویجیلنٹ ہوتا ہے، وہ کلیور ہوتا ہے. کلیور ناٹ ان اے نیگیٹو سینس، وہ دنیا داری کو بھی سمجھ سکتا ہے، وہ گھرداری کو بھی سمجھ سکتا ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ کو بھی اچھے سے ہینڈل کر سکتا ہے. تو یہ اچھے انسان کی کوالٹی ہوتی ہیں. سو یہ ہماری ہوگی پازیٹیو ٹرانسفر. اس میں ہمارا جتنا بھی کرائٹیریا ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. کلیئر؟ یس میم. زیرو ٹرانسفر میں کیا ہے؟ ان دس کیس دا لرننگ آف ون سبجیکٹ ڈزنٹ ہیلپ دا لرننگ آف اندر. دیر may be zero transfer between language and mathematics. اب مجھے پشتو آتی ہے، مجھے چائنیز نہیں آئے گی، حالانکہ وہ لرننگ ہماری کیا ہے؟ لرننگ ہمارا پریویس ایکسپوجر ہو گیا ٹل ناؤ، وہ اس میں موڈیفیکیشن انہینسمنٹ آتی گئی اور مجھے پشتو آ گئی. کلیئر؟ اب پشتو کے ساتھ میں کیا ہوں؟ میں ملٹی لینگول ہوں. ملٹی لینگول وہ لینگویجز مجھے آتی ہیں جس کے ساتھ میرا ایکسپوجر تھا. مجھے اردو آتی ہے، مجھے انگلش آتی ہے، تھوڑی بہت آتی ہے، زیادہ نہیں آتی ہے. مجھے پشتو آتی ہے، مجھے پرشین آتی ہے، مجھے ہندکو آتی ہے، مجھے پنجابی سمجھ آتی ہے لیکن میں بول نہیں سکتی. اب یہ وہ لینگویجز تھی جو ہمارے کنٹری میں، ہماری سوسائٹی میں جس کے ساتھ ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے نا روٹینکلی. کلیئر؟ اب یہاں پہ بھی میری جو ہے لرننگ میری کوگنیشن کے بیس پہ. پھر مجھے جو ہے چائنیز نہیں آئے گی، مجھے اسپینش نہیں آئے گی، مجھے فرینچ نہیں آئے گی، کیونکہ میرا ایکسپوجر نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ میرا پریویس ایکسپیرینس کتنا اسٹرانگ ہے، پریویس ایکسپیرینس میرا جتنا بھی اسٹرانگ ہو لیکن وہ میری نیو لرننگ میں میری ہیلپ نہیں کر سکتا. Yes, ma'am. بور تو نہیں ہو رہے؟ No, ma'am. Ma'am. نو میم، نو نو. کہیں پہ بور ہو، کہیں پہ کویشچن ہو تو کائنڈلی پوچھ لیا کریں، کہیں پہ سمجھ نہ آئے. Okay, ma'am. نیگیٹو ٹرانسفر. Here in learning of one task makes the learning of a second task harder. Learning shorthand by detention method may cause interference in subsequent learning by the negative transfer is also called habit interference. Negative transfer کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ تو میں ہائی لائٹ کر لیتی ہوں. اوکے، نیگیٹو ٹرانسفر کیا ہے؟ ون ٹاسک میکس دا لرننگ آف سیکنڈ ٹاسک ہارڈر. ایک جو ٹاسک ہم نے سیکھا ہے وہ دوسرے ٹاسک کو سمجھنے میں، ہمیں سیکھنے میں جو ہے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. اگر ہم اس ٹاسک کو سائیکولوجیکلی کسی فینومینا کے ساتھ کنیکٹ کریں یا ہمارا امیجنری ایگو کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نام نہاد کی ہماری جو ایگو یا ہماری جو غیرت ہوتی ہے. اب وہاں پہ میری لرننگ کیا ہو گئی ہے؟ women are inferior, they should be kept bound. اب ہم نے جو ہے عورت کے لیے یہ میرے مائنڈ میں آ گیا. سوسائٹی کی بات کرتے ہیں نا، امیجنری ایگو کو ہم ون لرننگ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، یہ ہم نے اپنی سوسائٹی سے سیکھا. اب وہی عورت ہے، وہی بچی ہے، اس عورت سے پیار بھی ہے، اس بچی سے پیار بھی ہے، لیکن اب اس پیار کے بیسس پہ میں اس کو فریڈم نہیں دے سکتی. کیونکہ سوسائٹی نے مجھے، سوشل نارم نے بتا دیا کہ یار نہیں، ان کو آپ نے باؤنڈ ہی رکھنا ہے، اس کو آپ نے کنجسٹڈ انوائرمنٹ میں رکھنا ہے، اس کو آپ نے فریڈم نہیں دینی. سائڈ بائی سائڈ نیگیٹو فینومینا، یار لڑکی ہے بھاگ جائے گی، لڑکی ہے کچھ ایسا ویسا نہ کر لے. جتنا بھی پیار ہے، جتنا بھی افیکشن ہے، جتنا بھی لو ہے، لیکن پھر بھی جو ہے میں باؤنڈری رکھوں گی. نہیں یار، زیادہ اس سے زیادہ نہیں. اچھا یونیورسٹی آتی ہو اوکے ہے، لیکن فکس ٹائم پہ یونیورسٹی جانا ہے، آنا ہے، یونیورسٹی سے باہر نہیں جانا، فرینڈس کے ساتھ ہولڈنگ نہیں کرنی.
اپنے میل بیچ میٹس کے ساتھ بات نہیں کرنا. اب یہ وہ سیکنڈ جو میری لرننگ ہے یہ میری نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ میری انیشل یا وہ میری جو فرسٹ لرننگ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے, وہ اس نے اتنا مجھے گریب کیا ہوا ہے کہ میں موو آن نہیں کر پا رہی. کلیئر؟ یس میم. یونس, انس, زہرا. یس میم, کلیئر میم. اوکے, اس کے ساتھ میں جی میم بالکل کلیئر ہے. Good. One form of positive transfer is bilateral transfer. Cross transfer practice is using right hand while handling a machine in effective may help handling to the left hand. جیسے اب اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں کہ کوئی لیفٹی ہے کوئی رائٹی ہے, اب لیفٹی جو ہے وہ رائٹ سے نہیں لکھ سکتا, رائٹ کا جو ہے وہ لیفٹ سے نہیں لکھ سکتا. تھوڑا سا ہم ٹریننگ کر سکتے ہیں لیکن وہ کلیئر نہیں ہوگا. تو ہماری فرسٹ جو پریکٹس ہوئی, ہماری فرسٹ جو ٹریننگ ہوئی وہ ہماری رائٹ پہ ہوئی, تو ہم رائٹ ہی کے جو ہے ہیبیچول ہو گئے. اب لیفٹ کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی, ہم جو بھی کام کرتے ہیں رائٹ سے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایز اے مسلم ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ رائٹ ہینڈ سے کام کرنا سنت ہے, ثواب ہے. لیکن جو ہے یاد رکھیں یہ سنت اور یہ ثواب والے جو ہمارا ایز اے ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے نا, نو ڈاؤٹ کہ یہ سنت ہے, سنت کا ثواب ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہے. لیکن ہمارا جو باڈی ہے نا, برین has divided into two hemisphere. دو حصوں میں بٹا ہوا ہے نا, بیچ میں ایک لائن ہے, دو ٹوٹوں میں بالکل ہے, میم. لیفٹ ہیمیسفیئر اینڈ دا رائٹ ہیمیسفیئر. رائٹ ہیمیسفیئر. اب جی میم. لیفٹ ہیمیسفیئر جو ہوتا ہے that controls our right side of the body and the right hemisphere بالکل میم. control the left side of کنٹرول the لیفٹ body. سائڈ آف اور باڈی. تو یہاں بالکل. پہ جو ہے اسلام میں ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا کوئی پارٹ انفیریئر ہے, آپ کا کوئی پارٹ سپیریئر ہے, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, وہ کرو گے تو وہ ہوگا. نہیں, یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ ہم لیفٹ اور رائٹ دونوں کو جو ہے اگر رائٹ ہمارا زیادہ اچھا ہوتا تو دل ہمارا جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ نہ ہوتا. اب اگر دل ہمارا لیفٹ سائڈ پہ ہے تو وہ رائٹ ایریا اس کو کنٹرول کرتا ہے. اب اگر ہم کوئی کام جو کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کام ہو, کھانا ہو, لکھنا ہو, پینا ہو, پہننا ہو, تو ہم رائٹ ہینڈ پہلے آگے کرتے ہیں نا, تو یہ ہمارا رائٹ جو ہے وہ لیفٹ کنٹرول کرتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہماری باڈی جو ہے میوچل کوپریشن یا میوچل جو ہے ایکوالٹی کے بیس پہ جا رہی ہے. کلیئر؟ Yes, یس ma'am. میم. اب یہ نیگیٹو ٹرانسفر جو ہے, نیگیٹو ٹرانسفر, اس کو میرے مائنڈ میں ابھی آیا کہ اس کو میں آپ کو کنیکٹ کر کے دوں جو ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے مچ کا, سانحہ کوئٹہ. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے, نیوز میں دیکھا ہوگا. اینی آئیڈیا؟ یس میم دیکھا ہے. So, ma'am. سنا ہے, دیکھا ہے. اس کو میں ہائی لائٹ کرتی ہوں. اوکے, یہ جو ہماری نیگیٹو ٹرانسفر ٹریننگ کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں, نیگیٹو ٹرانسفر ٹریننگ کے ساتھ ہم اس فینومینا کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اوکے, اگین لائن کو ریپیٹ کرتے ہیں. ہیئر ان لرننگ آف ون ٹاسک میکس دا لرننگ آف اے سیکنڈ ٹاسک ہارڈر. اب ہارڈر کا مطلب کیا ہے؟ ہارڈر کا ٹیکنیکلی مطلب ہے, ہمارے پاس ابھی 1 منٹ ہے, دوبارہ سے اس کو پھر ریکنیکٹ کریں گے انشاءاللہ. ہارڈر کا مطلب بچے مشکل. یہاں پہ یس نہیں میم. لکھا, یہاں پہ نہیں مینشن, کہیں پہ بھی نہیں مینشن کہ لرننگ آف ون ٹاسک میکس دا لرننگ آف سیکنڈ ٹاسک امپاسبل. امپاسبل کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بھی اسپیس نہیں ہے, اس میں کوئی بھی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کے بیسس پہ آپ جو ہے اس لرننگ کو نہ کر پائیں. یہاں پہ ہم بول رہے ہیں کہ نیگیٹو ٹرانسفر کیا ہے. نیگیٹو ٹرانسفر میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے دوسرے ٹاسک کو گریب کرنے میں, لیکن وہ ناممکن نہیں ہے. کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے ورڈ یوز کیا, اسپیسیفک ورڈ, دیٹ از ہارڈر, مشکل ہے. ہم نے ورڈ یوز نہیں کیا کہ امپاسبل ہے. سب کچھ پاسبل ہے, لیکن اگر آپ کی موٹی